الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، اے انسانوں، تم جہاں بھی ہوگے تمہیں موت آن پکڑے گی، چاہے تم چونے گچ کے مضبوط برجوں میں ہو۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ موت وہ حقیقت ہے جس کا انکار کرنے والا اس روئے زمین پر کوئی انسان بھی نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر مل جاتے ہیں جو انکار کر دیتے ہیں اور اپنی بدبختی پر مہر لگاتے ہیں، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، اور یہ ایک اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جو انسان کی زندگی کو ایک نیا انداز دے دیتی ہے اگر یہ حقیقت صحیح معنوں میں انسان کے اندر اتر جائے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اکثروا من ہاضم اللذات، اکثروا من ذکر الموت ہاضم اللذات، کہ موت کو اکثر یاد کیا کرو۔ کیوں؟ موت اس نشے کو توڑتی ہے جو دنیا کی خواہشات نے تمہارے اوپر ڈال رکھا ہے۔ جیسے دنیا کے نشوں کو توڑنے کے لیے مختلف قسم کی دوائیاں ہیں یا چیزیں ہیں یا غذائیں ہیں، کھٹاس کھاؤ تو یہ ہو جائے گا اور یہ کھاؤ تو یہ ہو جائے گا، نشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی دنیا کی جو خواہشات ہیں ان کا بھی ایک نشہ ہے جو انسان کے عقل پر پڑ جاتا ہے اور اس کی عقل پر پردہ آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس نشے کو توڑنے کی بھی ایک اکسیر اللہ نے بنائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ موت کو یاد کرنا۔ یعنی موت کو صرف یاد کرنا یہ اتنا مؤثر طریقہ ہے اور اتنی مؤثر چیز ہے کہ جو
دنیا سے انسان کو بے رغبت کر دیتی ہے، بشرطے کہ آدمی صحیح معنی میں یاد کرے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کرے۔ کبوتر کہتے ہیں کہ جب بلی اس کو آتی ہوئی اپنی جانب آتی ہوئی نظر آتی ہے تو بلی اصل میں موت ہوتی ہے، تو آنکھیں بند کر لیتا۔ تو آنکھیں بند کرنے سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بلی غائب ہو گئی، بلی نہیں آ رہی، میں نے اس کو تذکری چھوڑ دیا، میں نے اس کو آنکھوں کے سامنے لانا چھوڑ دیا، تو اب وہ میرے پاس نہیں آئے گی۔ لیکن وہ اپنی رفتار سے اپنے وقت پر آ رہی ہے، ایک ایک قدم اٹھا رہی ہے، اور ایک دم آ کر دبوچتی ہے جب اس کو، تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اس دھوکے سے نکلتا ہے۔ تو ایسے ہی انسان کو جب کسی کو کہا جائے تم نے مرنا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں شاید یہ بات سچ ہو، پتہ نہیں شاید غلط ہو، اپنے آپ کو تسلی دے لیتا ہے کہ ابھی 60 سال 70 سال تو زندگی ہوگی میری، بوڑھا ہوں گا، شادی ہو، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ سب آنکھیں بند کرنے والی بات ہے کہ ہم آنے والی ایک حقیقت سے نظریں چرا رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ نہیں آنے والی، یا ہمارے اس طرح کا ایکٹ اور بیہیویئر سے شاید وہ ڈیلے ہو جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ تمہاری قبر جو ہے تمہیں دن میں 5 مرتبہ یاد کرتی ہے کہ تو نے میرے پاس آنا ہے جان کی، تو لیکن ہم نہیں یاد کر رہے، ہم اس حد تک غافل ہو جاتے ہیں، اس حد تک غافل ہو جاتے ہیں، اس حد تک غافل ہو جاتے ہیں کہ کسی کے سامنے اگر مرنے کا تذکرہ ہو جائے تو وہ اسے اپنی توہین سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی اور بات کرو، نیم شام کا وقت ہے، یہ وقت ہے، کوئی اور بات کرو۔ قبرستان کی بات، موت کی بات اس کو اچھی نہیں لگتی، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جا کر قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، لیکن پھر فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، کہ میں نے تمہیں قبر کی زیارت سے، قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ قبرستان جایا کرو، اور وہاں جا کر اصالہ ثواب جو کرنا ہے یا ان کو سلام دعا کرنا ہے وہ تو کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبرت کی نگاہ سے بھی دیکھا کرو، عبرت کی نگاہ سے۔ عبرت کی نگاہ کیا ہے؟ عبرت کی نگاہ یہ ہے کہ جتنے لوگ یہاں زمین کے نیچے دفن ہیں یہ سب ایسے ہی چلتے پھرتے تھے جیسے ہم چل پھر رہے ہیں، ان کی سانسیں ایسے ہی آ جا رہی تھی جیسے میری آ جا رہی ہیں، اور یہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ موت کا وقت ابھی دور ہے، لیکن کسی کو حادثے نے یہاں پہنچا دیا، کسی کو بیماری نے یہاں پہنچا دیا، کسی کو کسی طرح سے، کسی کو کسی طرح سے یہاں پہنچا دیا گیا۔ اور وہ لوگ کہ جن کو اچھے اچھے بچھونے، جن کے بستر پر تھوڑا سا مٹی کا کچھ ذرات آ جاتے تھے، ریت کے ذرات آ جاتے تھے، تو ان کو نیند نہیں آتی تھی، ایسے نفیس طبیعت کے لوگ، ایسی نفاست والے لوگ اور ایسے نزاکت والے لوگ، اور آج کہاں پڑے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ قبر میں جب تم مردے کو رکھتے ہو تو کفن تو اس کا احترام ہے، اس کی پردہ پوشی ہے، ستر پوشی ہے، اب اس کے علاوہ کچھ وہاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیچے تم قالین بچھا دو، نیچے کچھ بھی کر دو، نہیں نہیں نہیں، اب یہ کہانی کچھ اور ہو گئی ہے، نیچے میٹرس لے جاؤ بڑا اچھا مہنگا قیمتی سپرنگ والا، نہیں، یہ نہیں، ٹائی بھی بچھانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نیچے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ مٹی نے مٹی ہونا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، قبر پر جب مٹی ڈالتے ہیں تو اس کی یہ آیت کریمہ دعا ہے اس وقت کی، منہا نخرجکم منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا، یہی مٹی تھی،
اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جس انسان کی جہاں قبر بنتی ہے، یا یوں سمجھیے کہ جس انسان کی جہاں سے مٹی لی گئی ہوتی ہے وہیں پہ اس کی قبر بنتی ہے. تو یہ منہا خلقناکم، کہ ہم نے تمہیں یہیں سے پیدا کیا ہے. وفیہا نعیدکم، اب وقت آ گیا کہ ہم اس مٹی کے حوالے دوبارہ کر رہے ہیں، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اس مٹی سے دوبارہ تمہیں نکالیں گے. میں یہ چیز جا کر قبرستان میں یاد کیا کروں. فإنہا تذکر الآخرہ، اس سے انسان کو آخرت یاد آتی ہے. یہ دنیا کے محلات، یہ گاڑیاں، یہ اولادیں، یہ بیوی بچے، یہ سب چیزیں عارضی ہیں، یہ سب تعلقات عارضی ہیں، یہ چھوٹ جانے ہیں. اور ان کے لیے انسان پھر خدا کو ناراض نہ کرے، اللہ کو ناراض نہ کرے، ان کو راضی کرنے کے لیے. یعنی اس لیے جھوٹ کیوں بول رہا ہے، ملاوٹ کیوں کر رہا ہے، رشوت کیوں لے رہا ہے، سود کیوں لے رہا ہے. اچھا مکان بنا لوں، اچھی گاڑی لے لوں، اچھی سہولتیں حاصل ہو جائیں گی، بچے اچھے اسکول میں پڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور اچھی جگہ رشتے ہو جائیں گے، اچھی بھرپور طریقے سے بچوں کو سامان دے لوں گا، جہیز دوں بچیوں کو، اور اچھا ولیمہ ہو جائے گا، بڑی واہ واہ ہو جائے گی، فلاں کو بلائیں گے ولیمے پر، فلاں کو بلائیں گے، فلاں کو بلائیں گے. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے. لیکن یہاں جب قبر پر آ کھڑے ہو کر دیکھیں اس بندے کو تو یہ سب برابر ہو چکا ہے. وہ سب پیچھے رہ گیا، بلکہ پیچھے نہ صرف رہ گیا بلکہ اس کی قبر پر بوجھ بن گیا. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج صبح کی نشست میں ہم نے حدیث مبارکہ پیش کی تھی، آپ نے فرمایا کہ بندہ یہ کہتا ہے مالی مالی مالی، یقول العبد، بندہ کہتا ہے، آدمی یہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، میرا اکاؤنٹ، میرا بینک بیلنس، میری پینشن، میری تنخواہ، میری سیلری، یہ میرا مال ہے نا، میرا مکان، میری گاڑی، میرا فلاں میرا فلاں. لیکن فرمایا کہ انما لہو من مالہ ثلاث، اس کا مال صرف 3 مدیں ہیں، 3 مدوں میں جو اس نے مال لگا دیا ہے وہ اس کا ہے، باقی اس کا نہیں ہے. ایک تو فرمایا کہ اس نے اکل فافنا، کھا لیا ختم کر دیا، یہ تیرا مال. لبیسا فابلا، پہن لیا پرانا کر دیا، استعمال کر لیا، یہ میرا مال. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اعطا فاغتنا، کہ اس نے صدقہ کر دیا، لوگوں کو مال دے دیا، تو یہ مال آخرت میں ذخیرہ ہو گیا. بس یہ 3 مال تمہارے ہیں، باقی مال تمہارا کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے فإنہ ذاہب، یہ جانے والا ہے، تم سے چلا جائے گا، یا یہ چلا جائے گا یا تم چلے جاؤ گے. کسی ایک نے تو جدا ہونا ہے، یا مال تمہارے ہاتھ سے نکلے گا یا تم مال کو چھوڑ کر گھر سے نکل جاؤ گے، چارپائی پر رکھ کر تمہیں نکال دیا جائے گا، اور مال وہیں رہے گا. وہ مکان جس کے لیے رشوت لی تھی وہ وہیں ہے، وہ گاڑی جس کے لیے ملاوٹ کر کے پیسہ کمایا تھا وہیں ہے، وہ پراپرٹی جس کے لیے جھوٹ بول کر مال اکٹھا کیا تھا وہ وہیں ہے. وارثوں کے پاس چلا گیا، تمہارا نہیں ہے. تم تو اس کی چوکیداری کر رہے تھے، پہرے داری کر رہے تھے، تمہارا نہیں تھا، تمہیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے تھا. ہاں، وارثوں کے لیے حلال مال چھوڑنا منع نہیں ہے، حلال مال چھوڑنا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر اپنے ورثاء کو تم فراخی دے جاؤ اور ان کے لیے کچھ مال چھوڑ جاؤ جس سے وہ محتاج نہ ہوں تو اچھی بات ہے، بہتر ہے. لیکن حرام مال چھوڑ کر جانا، اس سے بڑی کوئی بے وقوفی نہیں ہے، اور اس سے بڑی کوئی بے چارگی نہیں ہے کہ خون پسینہ کسی نے کیا، عذاب کوئی جھل رہا ہے قبر میں جا کر، اور مزہ کوئی کر رہا ہے. اور جو ایسا مال ہوتا ہے وہ پھر جاتا بھی یوں ہے، ایزی کم ایزی گو. آرام سے جو چیز آتی ہے انہیں حرام طریقے سے آتی ہے، وہ جاتی بھی حرام طریقے سے ہی ہے. وہ کسی کام میں نہیں آتا، سمجھ ہی نہیں آتی. وہ کہتے پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے، کہاں چلا گیا پیسہ، اتنا پیسہ تھا کہاں چلا گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا.
تو خیر فرمایا کہ تم قبروں کی زیارت قبروں کے پاس جایا کرو، اور پھر اس کا طریقہ بھی بتایا۔ یہ بھی فرمایا کہ جمعے والے دن اگر ہو سکے تو بہتر ہے اپنے والدین کی قبر پر، اپنے عزیز رشتہ داروں کی قبر پر، اور جا کر ان کو کہو السلام علیکم دار قوم مومنین، اے ایمان والوں کے گھر ہو، تمہارے اوپر سلامتی ہو، سلام ہو۔ انتم سلفنا ونحن بالاثر، ساتھ میں یہ بھی کہو انتم سلفنا، ہم دونوں ایک ہی منزل کے مسافر تھے، میں بھی تو بھی، لیکن ایک کا ٹکٹ جلدی آ گیا، ویزا تو دونوں کا لگا ہوا ہے، تم جلدی ہے، تمہاری گاڑی نکل گئی، ونحن بالاثر، پیچھے ہماری بھی آ رہی ہے، ہم بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، ہم بس آنے والے ہیں، بس انتظار کرو۔ یہ پیغام ہے، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ آخرت کو تمہیں یاد دلائے گی۔ تو موت کو یاد کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے، نیک کام کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن شیطان ہے نا، وہ ہمارے اوپر حاوی آیا پڑا ہے، ماحول ہمارا ایسا ہے کہ وہ ہمیں نیک کام کرنے نہیں دیتا۔ ایک کامن ایک سوال ہے، پرابلم ہے، تو اس کے لیے ایک بات بتاتے ہیں۔ ایک تو خیر عام اصول ہے کہ ماحول تبدیل کرو اپنا، اس سے بھی نیکی آسان ہو جاتی ہے۔ دوسری ایک طریقہ یہ ہے کہ جب رات کو اگر آپ واقعتاً مخلص ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے والا بن جاؤں، میں نیک کام کرنے والا بن جاؤں، تو اگر واقعتاً مخلص ہیں تو پھر ایک نسخہ ہے۔ نسخہ یہ ہے کہ رات کو جب آپ اپنے بستر پر لیٹ جاتے ہیں سونے کے لیے، تو بس آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے، 5-1 منٹ کے لیے، 4-5 منٹ کے لیے یہ تصور کریں کہ آپ مر رہے ہیں، وہ جو وقت آنے والا ہے وہ آ گیا ہے۔ موتو قبل ان تموتو، فرمایا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو، اپنا ذہن بناؤ۔ فرشتہ آ رہا ہے موت کا، آنا ہے، حق ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، فرمایا کہ موت کی سختیاں آ گئیں، یقیناً آ گئیں۔ فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم۔ فرمایا کہ جب اب آ رہا ہے، فرشتے تو آئیں گے، ہم میں سے ہر ایک کے پاس آئیں گے، اور جتنے بھی انسان دنیا سے گئے ہیں ہر ایک کے پاس آئے ہیں، جو بھی قبر میں اترا ہے، ہمارا رشتہ دار، عزیز، ماں باپ، بہن بھائی، سب کے پاس یہ فرشتے آئے ہیں اور ہمارے پاس آنے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب نفس کہتا ہے چھوڑو ان باتوں کو۔ یہ جو چھوڑو ان باتوں کو ہے، یہ ایسے ہی جیسے کبوتر آنکھیں بند کرتا ہے بلی دیکھ کر، تو چھوڑنے سے وہ بات تو تمہیں نہیں چھوڑے گی، اس نے تو آنا ہے۔ تو فرمایا اس کو یہ سوچ لو کہ موت کے فرشتے آ رہے ہیں، آ گئے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ نیک آدمی کے پاس فرشتے اس حالت میں آتے ہیں، خوشبوئیں ہوتی ہیں، گلدستے ہوتے ہیں ان کے پاس، اور سلام، اور بڑی خوشی کے ساتھ جیسے کوئی آنے والے آتے ہیں اس کو لے جاتے ہیں، جیسے دلہن کو لے جاتے ہیں رخصت کر کے، تو اس طریقے سے آتے ہیں اور وہ خوشبو سنگھاتے ہیں، رومال ان کے پاس جنت کا ہوتا ہے، اور مومن آدمی کی روح ایسے آرام سے نکلتی ہے جیسے مکھن سے بال نکل گیا۔ اور جو برا آدمی ہے، بد کردار آدمی ہے، بد اطوار آدمی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ فرشتے اتنی خوفناک شکل میں آتے ہیں، اتنی خوفناک شکل میں آتے ہیں کہ ان کو دیکھنا ہی عذاب کے لیے کافی ہے۔ اور پھر ان کے ہاتھ میں گرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہتھوڑے ہوتے ہیں، مطرقۃ من حدید، لوہے کے بڑے بڑے گرز اور ہتھوڑے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نکل ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث جان، اے بدبودار جان، نکل اس جسم سے، تو تھوڑی دیر لیے آئی تھی اور آ کر تو نے کیا کیا بدماشیاں کی ہیں، تیرا وقت آ گیا، وارنٹ آ گیا، گرفتار کرنے والے آ گئے، کب تک چلتا؟
اور پھر نکالیں گے اس کو، نکلے گی نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ جیسے پولیس والے گرفتار کرنے آئے مجرم کو تو آرام سے تو گرفتار ہی نہیں دیتا، وہ آخر دم تک کوشش کرتا ہے بھاگنے کی، نکلنے کی، لیکن وہ چھوڑیں گے نہیں۔ فرمایا کہ پھر اس کو مار 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 کے ایک ایک جو بال ہے جسم کا، روح ہے، اس کے اندر جان چھپتی ہے، جا کر وہاں سے مار پڑتی، پھر آگے پھر آگے پھر آگے پھر آگے، پھر اس کو نکالا جاتا ہے۔ تو یہ دو انجام، دو تصویریں یہ ہونی ہیں۔ اب جب ہم نے آنکھیں بند کر کے سوچنا ہے تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ان میں سے میں کس درجے میں ہوں، بس یہ سوچ لینا بس۔ یعنی اس وقت آج ابھی مجھے موت آ رہی ہے، فرشتے آ گئے ہیں، تو میرا سٹیٹس کیا ہے؟ کیا میں نیک زندگی گزار رہا ہوں یا بری زندگی گزار رہا ہوں؟ ابھی قبر کے سوال، حشر نشر کا مرحلہ، جنت جہنم بہت آگے ہے۔ اصل یہاں سے پہلا سٹیپ تو یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، آخرت کی جو چیزیں وہ کھل جاتی ہیں۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آنکھوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں، فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہی جہان اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت انسان یہ سوچے میں کہاں ہوں؟ اگر خدا نخواستہ میرا انجام اچھا نہیں ہے، اور یہ جو ضمیر ہوتا ہے نا آدمی کے اندر، اللہ نے جو فیصل بٹھا رکھا ہے، یہ فیصلہ صحیح کرتا، یہ غلط نہیں کہتا، یہ بتا دے گا کہ خدا نخواستہ تمہارا کس لائن میں کھڑے ہو، سبز لائن میں ہو یا سرخ لائن، خطرے والی لائن میں ہو یا اچھی لائن میں کھڑے ہو۔ اگر نہیں ہے تو پھر اللہ سے توبہ کرے، یا اللہ اب تک جو زندگی گزر گئی اس کو معاف فرما دو، اور میں اب سے آپ کی فرما برداری والی زندگی گزاروں گا، نفس اور شیطان کے اس میں نہیں آؤں گا۔ پھر اس کے بعد آگے سوچیں کہ چلو جان جیسے تیسے کر کے نکل گئی، اب کیا ہو رہا؟ اپنے ماحول کو ذرا امیجن کریں نا، تصور کریں، کیونکہ یہ ہونے والا ہے، ہر ایک ساتھ ہو چکا ہے کہ آپ کی روح قبض ہو گئی ہے، اس کو جو ہے جناب منہ باندھ دیا گیا ہے، چادر ڈال دی گئی ہے، پاؤں بھی پٹی سے باندھ دیے گئے ہیں، اور اعلان ہو گیا ہے کہ فلاں صاحب کا آج سے دنیا کی ہر زندہ فہرست سے نام نکال دو۔ یہ جو اعلان ہوتا ہے جنازے کا، یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے خیال میں وہ بندہ آج تک زندہ تھا، اب انویٹیشن لیٹر اس کے نام پہ نہیں آئے گا، شادی کا کارڈ نہیں آئے گا، اس کے نام پہ اب کوئی محکمے سے کوئی چیز نہیں آئے گی، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے نا، یہ پہلا اعلان ہوتا ہے کہ بس کہانی ختم ہو گئی ہے، اب بندہ چلا گیا یہاں سے، سب رشتے ناتے سب کچھ ختم ہے اس کا۔ اور پھر اب غسل کفن کی تیاری ہے، غسل دیا جا رہا ہے مجھے، بے بس بے کس بے سہارا بے چارہ، یہ ہے بے چارگی، کہ جیسے کچھ اس کو پلٹا رہے ہیں، دائیں پلٹ جاؤ، بائیں کہہ رہے ہیں پلٹ جاؤ، پلٹ جا رہا ہے۔ دنیا میں جو اس کے پاس سے اگر کوئی تیز گاڑی چلاتا تھا تو اس کے چہرے پر سرخی پھیل جاتی تھی غصے سے، اور اتنی اس کو صلواتیں سناتا تھا، آج وہ پڑا ہوا ہے، پھٹے پر پڑا ہوا ہے، تختے پر پڑا ہوا ہے، اور یہ سوچے میں ہوں، میں پڑا ہوا ہوں۔ اور پھر آگے جنازہ ہے، پھر قبر ہے، پھر حشر ہے۔ 5 منٹ کا اگر آدمی روزانہ یہ مراقبہ کر لے، یہ سوچ کر لے، مراقبہ سوچ ہے، یہ تصور کر لے اور اس چیز کو اپنے سامنے لائے، اس میں کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے، اس میں یہ کوئی وہ ہے، یعنی جو کام کل کو ہونے جا رہا ہے آج ہی آپ اس کو سوچ رہے ہیں۔ آپ دنیا کی 10 چیزیں سوچتے ہیں، شادی ہونے والی ہے، شادی کو سوچتے ہیں، ایسے ہوگا ایسے ہوگا، ایسے گاڑی آئے گی، سج جائے گی، مہمان آئیں گے، مبارکبادی ہوگی، فلاں ہوگی، تو ایسے یہ بھی سوچنا ہے، تو اس کو انسان سوچے۔ تو یہ فرمایا اکثروا من ذکر الموت حازم اللذات، یہ سوچنا اور اس کا تذکرہ کرنا تمہارے نشہ توڑے گا، غفلت کا نشہ توڑ دے گا۔ دنیا کی خواہشات جو ہیں یہ انسان کو موت سے غافل کر دیتی ہیں۔ ایک اللہ والے سے ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کی زندگی کا ایک دن باقی ہے، صرف 24 گھنٹے، کنفرم ہے کہ کل آپ نے جانا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی جو روٹین لائف ہے اس میں کیا تبدیلی لائیں گے آپ؟ ہم بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ بتا دیا جائے
کہ آپ کی زندگی کا چلو ایک دن تو بہت تھوڑا وقت ہے، ہمارے خیال سے 6 مہینے باقی ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ کیا جس نہج پر جس ڈگر پر ہماری زندگی چل رہی ویسے ہی چلائیں گے یا اس میں ہم تبدیلی لانا چاہیں گے؟ لازمی سی بات ہے، جو بھی مسلمان ہے جو عقیدہ رکھتا ہے اس بات کا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، قبر ہے، حشر ہے، نشر ہے، سوال جواب ہے، وہ تبدیلی سوچے گا، وہ کہے گا میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پکا نمازی بن جاؤں گا آج کے بعد، 6 مہینے جو ہے نا اب نماز نہیں چھوڑوں گا، فجر بھی نہیں چھوڑوں گا اور جماعت سے نہیں چھوڑوں گا۔ تو بس یہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اگر بتا دیا جائے کہ 6 مہینے باقی ہیں زندگی میں تو ہم تبدیلی لائیں گے، تو جب پتہ نہیں ہے تو پھر تو ہر لمحہ اگلا لمحہ موت کا ہو سکتا ہے، ہر لمحہ۔ اور بالخصوص اس زمانے میں موت اتنی سستی ہو گئی ہے، حالانکہ انسانی زندگی کو، انسانی جان کو بچانے کے لیے کتنے وسائل لگائے جا رہے ہیں۔ صحت پر ایک بجٹ حکومتوں کے مختص کر دیے گئے ہیں، حالانکہ پہلے زمانے میں نہیں ہوتے تھے ایسے۔ سرکار جو تھی اسے عوام کی صحت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا، عوام جانے ان کا کام جانے، حکیم ہوتے تھے، سادہ سادہ کام چلتا تھا، بس جب کسی کی آئی چلا گیا آرام سے، اللہ کی رضا سمجھ کے اس کو رخصت کر دیا۔ لیکن اس زمانے میں کتنی صحت پر کتنی فکر مندی ہو رہی ہے، جان بچائی جائے، جان بچائی جائے۔ لیکن اس زمانے میں انسان کے مرنے کی بھی جو وسائل اور صورتیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ کھڑا کھڑا چلتا چلتا اچھا بھلا رتا چٹا جو ہے وہ انسان جاتا ہے اور کہتے ہیں کیا خبر ہوا؟ کل کو جی وہ ہارٹ اٹیک ہوا، بس رات کو لیٹا ہے تھوڑی دیر، بس طبیعت گھبرائی ہے، گاڑی والے کو بلایا، 1122 والے کو بلایا ہے، لیکن بس راستے میں کام ختم ہو گیا۔ وہ روڈ پہ جا رہا تھا، کیا پتا کہ کون سی گاڑی جو ہے وہ موت کا فرشتہ بن کے آ رہی ہے میرے لیے، کیا خبر ہے۔ جب یہ چیزیں وسائل نہیں ہوتے تھے تو ایکسیڈنٹ کے یہ تصورات بھی نہیں ہوتے تھے۔ کبھی کسی نے سنا کہاں کہیں کوئی حادثاتی موت ہوتی تھی، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی سیلاب آ گیا، کوئی مکان کی چھت گر گئی تو یہ ہوتا تھا۔ لیکن اب تو حادثاتی موت ہے، یہ حادثاتی موت کا زمانہ ہے، تو اس لیے اب کیا کہہ سکتے ہیں کتنے دن باقی ہیں زندگی کے۔ تو خیر ان اللہ والوں سے یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کی زندگی کے 24 گھنٹے باقی ہیں، ایک دن باقی، تو کیا کریں گے آپ؟ کوئی تبدیلی لائیں گے اپنے معمولات میں؟ صبح سے شام تک جو آپ کرتے ہیں، بستر سے نکل کر بستر میں جانے تک جو کچھ آپ کام کرتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی لائیں گے؟ فرمایا کہ میرے معمولات میں ایک ذرے کی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ان کا کیوں؟ ان کا کہ میں ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن بنا کر جیتا ہوں، ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کر گزارتا ہوں کہ آخری دن ہے، اور نماز کو آخری نماز پڑھ کر گزارتا ہوں۔ تو یہ اس لیے فرمایا کہ موت کو یاد کرو، اینما تکونوا یدرککم الموت، فرمایا کہ جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت آن پکڑے گی۔ اس آیت جو قرآن پاک کی آیت ہے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی انسان کو۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کتنے بادشاہ ہیں کہ جن کے پاس دنیا کی بادشاہت تھی۔ سکندر اعظم وہ چلا ہے یونان سے، اس کے استاد سے کہنے لگا کہ میں نے دنیا فتح کرنی ہے، میری خواہش ہے کہ میں دنیا فتح کروں۔ تو اس نے کہا کہ تم اس خواہش کو ہی فتح کر لو تو تم دنیا کے فاتح ہو جاؤ گے۔ کہ یہ جو خواہش تمہارے دل میں پیدا ہوئی کہ دنیا فتح کرنی ہے، اس خواہش کو ہی فتح کر لو، اس خواہش پہ قابو پا لو۔ من دان نفسا، فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنی خواہش پر قابو پائے۔ وعمل لما بعد الموت، اور وہ دنیا فتح کرنے پر نہ آئے، وہ اپنے آپ کو فتح کرنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا فتح کرنے سے آگے آپ فتح نہیں کر سکتے کچھ، ہاں اگر اپنے آپ کو فتح کر لیا تو آگے مزے ہی مزے ہیں۔ اب دنیا فتح کر لی، لیکن کیا ہوا؟ شدید خواہش کے باوجود وہ چاہتا تھا کہ میری قبر یونان میں، میرے جو آبائی وطن ہے وہاں بنے، لیکن نہیں بن سکی، موت آ گئی۔ تو کس عمر میں اس کو موت آ گئی؟ تو دنیا سے تو ایسے جائے گا انسان، موت آئے گی، چاہے وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، موت سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس پر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ پرانے زمانے کا ایک واقعہ ہے، روایات میں آتا ہے۔ یہ واقعات جو ہیں وہ ہمیں صرف تھوڑا سا سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، بعض دفعہ تمثیلات ہوتی ہیں، بعض دفعہ حقیقت بھی ہوتی ہے۔
اس میں فرمایا کہ ایک صاحب تھے، ایک آدمی کہیں ملازم تھا، خادم تھا، اس کی جو مالکن تھی عورت، اس کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی، تو وہ باہر کچھ چیز لینے کے لیے گیا، آگ وغیرہ، تو اس کو ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ تمہارے ہاں کیا پیدا ہوا ہے گھر میں؟ تو اس نے کہا کہ بچی پیدا ہوئی ہے۔ اس نے ایک دو باتیں کر دی، اس نے کہا کہ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ بچی جو ہے اس کا کوئی کردار اچھا نہیں ہوگا، یہ 100 کے قریب جگہوں سے جو ہے وہ اپنا گناہ کرے گی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک جو ہے نا مکڑی، وہ اس کو ڈسے گی اور اس سے اس کی موت ہو جائے گی، مکڑی سے اس کی موت ہو جائے گی۔ بات سن لی اس نے، ہو سکتا ہے وہ فرشتہ ہو، کوئی غیب کا آدمی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس نے اس بات کو سچ سمجھا اور واپس آیا، واپس آ کر چھری پکڑی اور اس بچی کا پیٹ چاک کر دیا، مار دیا، اپنے خیال میں مار کر بھاگ گیا۔ 16 سال گزر گئے اور اس کے بعد یہ کسی اور شہر چلا گیا، وہاں جا کے کمائی کرتا رہا، بہت بڑا تاجر بن گیا، بزنس مین بن گیا، سیٹھ بن گیا۔ اور پھر جب واپس اسی شہر کو پلٹا ساحل سے، تو ساحل پر اب اس کو خیال ہوا کہ مجھے شادی کرنی چاہیے، اتنا کچھ کما کمو لیا ہے، تو اب یہ کسی کو ڈلیور بھی تو کرنا ہے۔ جب آدمی کما لیتا ہے تو پھر اب اس کو فکر ہوتی ہے کسی ہاتھ میں پہنچاؤں، یہ جو اولاد کی خواہش ہے یہی خواہش ہوتی ہے اصل میں۔ تو اس نے کسی بڑھیا سے بات کی جو رشتے کرواتی، اس نے کہا کہ ایک خاتون ہے جو تمہارے اسٹینڈرڈ کی ہے، معیار کی، جتنا تو مالدار ہے، تجھے خوبصورت بیوی چاہیے، لیکن مسئلہ تھوڑا ہے۔ اس نے کہا چلو دکھا دو۔ تو اس سے بات ہوئی تو اس کو وہ عورت پسند آ گئی اور اس نے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد جب وہ اکٹھے ہوئے، بات چیت ہوئی، تو اس نے جو ہے عورت نے مرد سے پوچھا تو کون ہے، کہاں سے آیا، کیا ہوا، کیا سٹوری ہے تمہاری، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس نے کہانی سنائی، اس نے کہا کہ میں ایسے ایسے ملازم ہوتا تھا یا غلام ہوتا تھا اور ایسے ایسے ایک بچی کو مار کر میں بھاگ گیا تھا، بابا واپس آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ وہ بچی تو نے ماری نہیں تھی، وہ بچی زندہ ہے اور وہ میں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری ماں نے اسی وقت ہے میرا پیٹ سی دیا تھا، ٹانکے لگا دیے تھے۔ یہ جو آپریشن آج کل ہوتا ہے یہ اس زمانے میں بھی ٹیکنالوجی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر 2 باتیں جو باقی ہیں وہ بھی پوری ہوں گی۔ مجھے اب اور یقین ہو چلا ہے کہ 2 باتیں اور بھی پوری ہوں گی۔ اس نے کہا ایک تو وہ 100 والی بات وہ بتاؤ۔ اس نے کہا ایسا ہی ہے۔ اس نے کہا مجھے یاد نہیں ہے لیکن شاید ایسا ہی ہوگا، پکی بات نہیں ہے لیکن میں اس کی تردید نہیں کر سکتی۔ اچھا اس نے کہا پھر 2 ہوگی تو پھر تیسری بھی اب ہو کے رہے گی۔ لیکن انسان ہے نا، اسے چاہے بتا بھی دیا جائے وہ کوشش آخر دم تک کرتا ہے، یہ کس کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے۔ چاہے اس کو بتا بھی دیا جائے تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آنکھ بند کرتا ہے۔ سرما خود اپنی سلائی ڈالنا چاہتا ہے، آنکھ میں پھیرنا چاہتا ہے، لیکن پھر خود ہی آنکھ بھی بند کر لیتا ہے۔ یہ انسان کی ایک فطرت ہے۔ تو اس نے کہا کہ چلو اس کا بندوبست کرتے ہیں، شاید یہ تیسری بات نہ ہو، یہ مس ہو جائے۔ اس نے بہت عالی شان اس کے لیے محل تیار کروایا، اور اس کو محل کو آج کل جو پلسٹر ہوتا ہے، یہ ہمارے پینٹ ہوتے ہیں، تو چونے گچ سے اس کی اچھی طرح جو ہے بند کروا دیا، اس میں کوئی سراغ نہیں رہنے دیا اس نے کہ جہاں سے کوئی کیڑا مکوڑا پیدا ہو اور اندر آ سکے۔ اور جو بھی اس زمانے کے کیڑوں کو ختم کرنے کے لیے چیزیں ہو سکتی تو کر لی اس نے اپنے طور پر، اور اس محل میں رہنا شروع ہو گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ حال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب ایک کونے پر ایسے ایک مکڑی نظر آئی اس کو، خاوند کو، مرد کو۔ تو اسے خیال ہوا کہ شاید یہ کہیں مکڑی نہ ہو۔ تو وہ عورت اٹھی اور اس نے جا کر اس کو جوتا مارا یا کوئی بھی چیز ماری، وہ نیچے گری اور اوپر سے اس کو اپنے پاؤں سے مسل دیا۔ تو اپنے خیال میں بڑے مطمئن ہو گئی کہ میں نے جو موت کا سبب تھا اسے ختم کر دیا۔ لیکن وہ چونکہ زہریلی تھی، اور زہر تو خیر بہانہ ہوتا ہے، اصل میں اس کے اندر اس کی موت تھی۔ تو اس کے ذرات کچھ اس کے پاؤں پر لگے، جہاں سے وہ زہر اس کے جسم میں سرایت کیا اور وہ اس سے مر گئی۔ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہو تمہیں موت پکڑے گی، چاہے تم چونے گچ کے محل میں رہتے ہو، اور آج کل کی اصطلاح میں چاہے تم بنکر میں رہتے ہو، چاہے تم ساؤنڈ پروف اور ہر قسم کے پروف محل میں رہتے ہو، لیکن موت تمہیں وہاں سے آ کے اٹھائے گی، اچک کر لے جائے گی۔
اس لیے فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اس آنے والی حقیقت کو سے آنکھیں نہ بند کرے، آنکھیں نہ چرائے کہ نہیں پتہ نہیں کب آئے گی کہ نہیں آئے گی، اور چلو کچھ دن تو کھا پی لو، ابھی جوانی ہے، ابھی وقت ہے۔ نہیں، عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے تصور کرے اور اس کے حساب سے پھر اپنی زندگی کی ترتیب بنائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔